لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، میری مراد اس سے حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں کہ اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے اس موضوع کی اہمیت سے، مدارس دینیہ کی اہمیت و کردار کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہم کو نوازیں۔ تو میں نعروں کی گونج میں انہیں دعوت دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان قرآن، شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، سرفروشان اسلام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 3 جولائی سن 2010 آپ کے شہر لاہور میں اہل سنت والجماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عثمانیہ کے اس سالانہ اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے قبل عظیم مذہبی اسکالر، محقق اور دانشور، جید عالم دین
حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ حضرات سے گفتگو کی ہے. یقیناً ان کی محققانہ گفتگو کے بعد مجھ جیسے کم علم کم عمل کم عمر انسان کی گفتگو کیا ہو سکتی ہے. بہرحال حکم کی تعمیل میں کچھ معروضات عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. مدارس کیوں ضروری ہیں؟ مدارس کیوں ضروری ہیں اور مدارس کیوں بنتے ہیں؟ تیسری چیز، مدارس کیا دیتے ہیں یا مدارس کیا بناتے ہیں یا مدارس نے کیا دیا ہے یا مدارس کس نہج پر چلے ہیں یا مدارس کی محنت کیا ہے. چوتھی چیز، مدارس اپنی اس طرز عمل میں اور اپنی اس محنت میں کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے ناکام ہوئے. اہمیت کیا دیا اور اس میں کامیابی کتنی ہوئی، یہ بڑا تفصیلی عنوان ہے. میں نے کئی مقامات پر اس عنوان پر گفتگو کی ہے. جامعہ عبداللہ بن مسعود میں سالانہ اجتماع کے موقع پر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بڑے جیت علماء کرام تشریف فرما تھے. اس میں اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ آج کے زمانے میں الزام لگائے جاتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں کوئی واقعہ ہو اس کو جوڑ دیا جاتا ہے مدرسے سے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم ناکام ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے لوگ جاہل ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے لوگ روشن خیال نہیں ہیں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے لوگ دہشت گرد، انتہا پسند، تخریب کار، سخت خو، سخت مزاج، یہ ساری باتیں آپ روزانہ میڈیا کے اوپر سنتے ہیں اور لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں کہ واقعی شاید یہی پڑھایا جاتا ہے. میں نے وہاں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میں مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیروکار ہوں اور یہ بات سمجھتا ہوں جو مولانا حق نواز نے سمجھائی ہے کہ ہر جگہ دفاع نہیں ہوتا، کسی جگہ اٹیک بھی ہوتا ہے. جو لوگ، جو طبقات، جو گروہ مدارس پر تنقید کرتے ہیں ان سے ہم بھی کچھ سوال کریں گے کہ ایک تعلیم ہم نے شروع کی ہے اور ایک تعلیم آپ نے شروع کی ہے. آؤ دونوں کا موازنہ کر لیں. آپ نے ملک ملت قوم کو کیا دیا ہے، ہم نے ملک ملت قوم کو کیا دیا ہے. آپ اپنے مقصد مشن میں کتنے کامیاب ہوئے، ہم اپنے مقصد مشن میں کتنے کامیاب ہوئے. تمہارے اداروں کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا، ہمارے اداروں کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا. جن مقاصد کے لیے تم نے بنائے تھے کیا تم ان میں کامیاب ہو، جن مقاصد کے لیے ہم نے بنائے تھے کیا ہم ان میں کامیاب ہیں. ہم یہ موازنہ کر لیتے ہیں، کھلا چیلنج دے دیتے ہیں، بات سامنے کر لیتے ہیں. وہ اپنے لوگ لے کر آئے، ہم اپنے لوگ لے کر آتے ہیں. جو لوگ ان کی تعلیم کے زیر اثر ہیں اور انہوں نے ان اداروں میں رہ کر کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کی اور وہ اعلیٰ مقام تک پہنچے، یعنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوئے اور اتنے ماہر ہوئے کہ دنیا کے سامنے نمونہ بنے، وہ چند لے آئے. ہمارے اداروں کے اندر جس طرز پہ محنت کی گئی، جس نہج پہ محنت کی گئی، اس محنت کے نتیجے میں جو لوگ تیار ہوئے اور وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ترین لوگ ہوئے، ہم انہیں لے آتے ہیں. ادھر بھی دیکھ لیں، لوگ ادھر بھی دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. اور میں اگلی بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں، آج ساری دنیا کا واویلا صرف اپنے جرائم چھپانے کے لیے ہے اور مدرسے کی جو محنت ہے اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. ورنہ دشمن بھی یہ بات مانتا ہے کہ مدرسہ جس مقصد کے لیے شروع ہوا تھا وہ مقصد مدرسے نے نہ صرف پورا کیا ہے بلکہ اس سے بھی مدرسہ آگے بڑھ گیا ہے.
اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مدرسہ کیوں بنا، جو میں نے بنیادی بات کی تھی۔ مدرسہ کیوں بنا، مدرسے کیوں بنتے ہیں؟ مدرسے بنتے ہیں، ان کا ماتو ہوتا ہے، آراز و مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، یہاں سے حافظ پیدا ہوں، یہاں سے قاری پیدا ہوں، یہاں عالم پیدا ہوں، یا متقی پرہیزگار پیدا ہوں، دیندار پیدا ہوں، نمازی پیدا ہوں، نیکوکار پیدا ہوں، صالح پیدا ہوں، زاہد اور عابد پیدا ہوں، متقی اور مجاہد پیدا ہوں، مبلغ اور مورخ پیدا ہو۔ یہاں ایسا طبقہ پیدا ہو جو معاشرے کے اندر لوگوں کو نیکی کی بات بتائے۔ حافظ پیدا ہو، قاری پیدا ہو، عالم پیدا ہو، مفتی پیدا ہو، مصنف پیدا ہو، محقق پیدا ہو، دانشور پیدا ہو، دین پر مہارت رکھنے والے لوگ پیدا ہوں، فقہی معاملات کو بالکل اچھے طریقے سے حل کرنے والے لوگ پیدا ہوں، لوگوں کے عقائد، لوگوں کے جو نظریات کو درست کرنے والے لوگ پیدا ہوں، فتویٰ جات دینے والے لوگ پیدا ہوں، علم پڑھانے والے لوگ پیدا ہوں، تفاسیر پڑھانے والے لوگ پیدا ہوں، حدیث پر محققانہ بحث کرنے والے لوگ پیدا ہوں۔ یہ مقاصد ہیں، اس مقاصد پر مدارس کا وجود ہے۔ کسی جگہ چلے جائیے، اس کے علاوہ مدرسے کا کوئی اور مقصد ہے؟ بولو۔ آئیے جو چیزیں میں نے گنی ہے اس میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پیچھے چلے جائیے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ 30 40 سال 35 سال سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی وہ تائید کریں گے۔ اگر میں غلط کہوں گا مجھے اٹھ کر کہیں گے مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ 30 40 سال پہلے لوگ مسجدوں کی کمیٹیوں والے میٹنگ کیا کرتے تھے رمضان المبارک سے پہلے کہ ہمیں حافظ قرآن چاہیے، ہماری مسجد میں اس سال مصلی کون سنائے گا۔ وہ مدرسوں کا رخ کرتے تھے، آ کر کہتے تھے ہمیں ایک حافظ دے دیجئے تاکہ وہ ہماری مسجد میں قرآن پاک سنا لے۔ مدرسے والے کہتے تھے جناب ابھی تو حفاظ ختم ہو گئے ہیں، کوئی لے کر چلا گیا ہے، باقی نہیں رہے ہیں، آپ پھر رابطہ کرنا، آئندہ سال آ جانا، یا یہ 15 سپاروں کا حافظ ہے اسے لے جائیے، یہ 10 کا اسے لے جائیے، جس کے بعد دوسرا دے دیں گے۔ یا اگر سنانے والا تھا تو سننے والے نہیں ملتے تھے۔ آج 35 40 سال گزرنے کے بعد ملک پاکستان میں مدارس کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، وہ اپنے اس مقصد میں اتنے کامیاب ہوئے۔ چلے جائیے کسی مسجد کمیٹی کو آج یہ اجلاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مرتبہ سنانے کے لیے ہم حافظ کہاں ڈھونڈیں گے۔ مدارس نے اتنی محنت کر لی ہے کہ مسجدوں کے دروازوں پر حافظوں کی قطاریں کھڑی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے سن لو، ہم بھی تو حافظ ہیں۔ اور پھر یہی بات نہیں ہے، اگلی بات کہنے لگا ہوں، مسجد کمیٹی کا صدر کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، جنرل سیکرٹری کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، ادھر سے مالیات کا خزانہ مالیات والا آتا ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، مولوی صاحب کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، تاجر محلے کا کہتا ہے میرا بیٹا حافظ۔ اب کہتا ہے سنائے کون؟ پہلے کہتا تھا لائیں کس کو، اب کہتے ہیں ہٹائیں کس کو۔ پہلے ملتے نہیں تھے، اب انتخاب نہیں ہو رہا کس کو سنائیں۔ اب صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے کہ مولوی صاحب کہتا ہے کس کس کو بلاؤ گے؟ ارے میں تو خود حافظ ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ نا یہ کھیپ کہاں سے آئی؟ یہ نظام امریکہ کے نظام نے دی ہے، یہ کھیپ برطانیہ کی تعلیم نے دی ہے، یہ کالج یونیورسٹی اسکولوں سے نکل کے آئے ہیں۔ یہ کنہوں نے دیے ہیں؟ کنہوں نے دیے ہیں؟ یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ جو رمضان کے مہینے میں آپ انہیں کھڑا کرتے ہو، کہاں کھڑا کرتے ہو؟ بولو بولو بولو۔ مصلی پہ کھڑا کرتے ہو تو مدارس نے تمہیں مصلی کے وارث دیے یا نہیں دیے؟ قرآن کے حافظ دیے یا نہیں دیے؟ اور میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، اپنی تجربات کی بنیاد پر، چونکہ ملک بھر میں جانا ہوتا ہے، اللہ کی قسم مدارس سے اتنے حفاظ دیے ہیں، لوگوں تمہاری مسجدیں کم ہیں، مدرسے کے پڑھنے والے حافظ زیادہ ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب لوگ بیٹھکوں میں اپنے بچوں کا قرآن سنتے ہیں، شادی ہال بک کرتے ہیں، روڈوں اور چوکوں پر 10 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 8 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح کے بورڈ لگتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیے، مسجد 3 منزلیں ہیں، تینوں منزلوں میں تراویح ہو رہی ہے، مدرسے 40 کمرے ہیں، 40 کمروں میں تراویح ہو رہی ہے، حافظ قرآن سنا رہے ہیں۔ جنگلات میں چلے جاؤ، ویرانوں میں چلے جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، پہاڑوں کے عروج پہ جاؤ، پہاڑوں کی بلندی پہ جاؤ، جہاں آج کے دور حکومت میں، جدید دور میں یہ بجلی نہیں دے سکے ہیں، وہ مدرسے والوں نے حافظ قرآن دے دیے ہیں۔
کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ طرز اور تنقید سے بات نہیں ہوگی، طنز کرنے سے بات نہیں چلے گی، دلائل کی دنیا میں بات چلے گی۔ لاؤ تم اپنا معیار لاؤ، لاؤ ہم اپنا معیار لاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ہم حافظ پیدا کریں گے، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہر سالانہ جلسے کے بعد مدارس والے جلسہ کرتے ہیں، دستار بندی ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا حافظوں کے سر پہ دستار سجا رہے، 60 بندے، 40 بندے، 30 بندے، 20 بچے، 8 بچے، چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ ہو تو 10 بچے تو حافظ ہوتا ہی ہوتے ہیں۔ گلی گلی میں مدرسہ ہے۔ یہ کھیت تیار ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بتائیے کیا یہ حفاظ پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے میں نے اپنا بچہ پڑھوانا ہے کسی اچھے قاری سے لیکن ملتا نہیں ہے، کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے میں نے پڑھوانا ہے ملتا نہیں ہے، بتاؤ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا نہیں دیا مدارس نے؟ کیا نہیں دیا؟ ایک باشعور طبقہ دیا مدارس نے، حفاظ کی کھیپ دی مدارس نے، قرآن دیے مدارس نے۔ اور توجہ، آج لوگ ضرور مصر سے قاریوں کو بلاتے ہیں لیکن اس لیے نہیں بلاتے کہ یہاں کمی ہے، وہ ان کو آ کے قاری سناتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے پاس بھی ہیں؟ اور میں ایسے پاکستان کے قرآن حضرات کو جانتا ہوں کہ مصر کے قاریوں نے سن کر کہا پڑھتے تو ہم بھی ہیں مگر کمال تو یہاں بھی ہے، کمال تو یہاں بھی ہے۔ آج یہ کھیپ بھی تیار کی یا نہیں کی؟ میں اگلی بات پہ آتا ہوں۔ علماء کوئی مسجد ایسی بتا دے، محلے والے کہ ہم نے مسجد تو بنا دی ہے، مولوی صاحب نہیں ملتا۔ کہیں دیہات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، دریاؤں کے کنارے میں کہہ دے ہم نے مسجد تو بنا دی مگر مولوی صاحب، ایسا اعتراض کسی کا ہے؟ تمہاری مسجدیں کم ہیں، مدارس کے فیض یافتہ علماء زیادہ ہیں۔ کوئی مدرسہ بتائے، میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں مدرس نہیں ملتا، بتائے کوئی کہے میں دارالفتہ کھولنا چاہتا ہوں مفتی نہیں ملتا۔ پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے شہروں سے باہر جانا پڑتا تھا، بڑے شہروں کے اندر۔ اب اس کی ضرورت نہیں، ہر مدرسے میں دارالفتہ ہے، جب چاہو جس وقت چاہو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہو تو میں بتانے کو مدارس کے مفتیان تیار بیٹھے۔ یہ شکوہ بھی کہیں نہیں کہ فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کہیں سے فتویٰ نہیں ملتا، کوئی مفتی تو بتا دو، اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کھیت کس نے دی ہے؟ اور اگلی بات کہنے لگا، وقت چونکہ مختصر ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مفسر قرآن، محدث کبیر، کوئی آج یہ نہیں کہتا ہمیں قرآن کریم کی اچھی تفسیر کے لیے انڈیا سے، برما سے، سعودیہ سے، مکہ سے، مدینہ سے کسی عالم کو بلا کر دو جو ہمیں تفسیر پڑھائے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا مدارس نے مفسر بھی پیدا کیے ہیں۔ حدیث کا آخری درس ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں علماء ضرور جاتے ہیں، نسبت کی وجہ سے لوگ بڑے اکابر مشائخ کو بلاتے ہیں لیکن وہ یہیں کے ہیں، باہر کے۔ آج ہم مدارس کی محنت پہ اتنے مطمئن ہیں، ہمیں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے علماء کی محتاجگی نہیں ہے۔ جملے پر غور کرو میرے، مکہ اور مدینہ کے علماء کی محتاجگی نہیں ہے، ہمیں وہاں سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مدرسوں کے علماء اتنے اپنے فن میں ماہر ہیں کہ وہ آخری بخاری شریف کی حدیث کا درس دیتے ہیں، باہر کے علماء انگلیاں تانتوں کے نیچے رکھ کر کہتے ہیں یہ علم یہاں پہنچا کیسے ہے۔ ہمیں باہر سے کسی کو منگوانے کی ضرورت زور سے۔ اور میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، وقت اختصار میں تفصیل میں نہیں جا رہا، معیار تعلیم میں ہم کتنے آگے بڑھے کہ آج ہمیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینی کسی بار ملک کے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بولو 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 بولو۔
اس لیے کہ یہاں معیار تعلیم پورا نہیں ہوا، اب ہم باہر جائیں، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، اس کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ ہم نے لوگ دیے ہیں، مقام دیے ہیں، اور اس طرح لوگ پیدا کیے ہیں کہ وہ خود یہاں رہتے ہوئے اتنے ماہر ہیں، ان اداروں کے اندر تعلیم اتنی اہم ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تعلیم پوری ہوتی ہے، باہر جانے کی حاجت باقی۔ اور اگلی بات، یہ کسی سے کچھ لیتے، حکومتیں ان کو بناتی، ان کی عمارتیں نہیں بناتی، ان کے سامان نہیں دیتی، ان کے مدرسوں میں ترقیاتی کام نہیں کرتی، لیکن رزلٹ 100%۔ آؤ میں مخالفت میں نہیں سمجھانے کے لیے تھوڑا سا رخ ان اداروں کا بھی دکھا دوں جن اداروں کے نام پہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے۔ تمہارے اسکول، بلکہ ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، میں اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، نہا نہیں ہوں، لیکن بات موازنے کی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں نقص ہے وہاں پر، اس نقص کو چھپانے کے لیے تم نے مدارس پر یہ باتیں اور ضربیں لگائی ہیں، مثالیں دی ہیں، مدارس کو خراب کرنے کے لیے تم نے بہت سارے بہانے بنائے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس تعلیم میں تم نے کیا پایا ہے؟ پیسہ حکومت کا، خرچہ گورنمنٹ کا، عمارت گورنمنٹ بنائے، فرنیچر گورنمنٹ دے۔ کئی اسکول ایسے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، تنخواہیں ہیں، ڈیسک نہیں ہیں، تنخواہیں ہیں، ٹیچر ہی نہیں ہے، وہاں کی تنخواہیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض میں سب کچھ ہے تو بچے نہیں، بچے ہیں تو استاد نہیں۔ بچنا چاہتے ہو میں انگلیوں پہ گننا شروع کر دوں، انگلیوں کے پورے ختم ہو جائیں گے، تمہاری یہ مقام ختم نہیں ہوگا۔ ایسی بہت ساری جگہ ہیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ نے کبھی سفر نہیں کیا ہوگا، دور دراز میں اسکول ہے، بچے ہی نہیں ہیں، کئی بچے ہیں تو ٹیچر ہی نہیں ہیں، ٹیچر ہے تو کتابیں ہی نہیں ہیں، کتابیں ہیں تو فرنیچر ہی غائب ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھیے، اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک تعلیم تم نے شروع کی، ہم نے شروع کی، میں نے اپنے تعلیم کے مقاصد بتائے، ان کی تعلیم کے بھی مقاصد ہے کہ ملک کو ہنرمند لوگ دیے جائیں، انجینئر، ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اچھے سائنسدان، اچھے سیاستدان ملک کو دیے جائیں تاکہ ملک کی بھاگ دوڑ مضبوط ہاتھوں کے اندر ہو۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں کوئی ملک بھر میں ایک ڈاکٹر بتاؤ۔ میں نے زیادہ کا مطالبہ کیا کہا، کتنے بتاؤ؟ ایک بتاؤ جو اپنے فن کا ماہر ہو، باہر سے لوگ علاج کروانے اس کے پاس آتے ہو، ملک کے سارے لوگ اس کے پاس جاتے ہو، اتنا ماہر ہو، کہتے ہیں بہت ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا فلاں 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 فلاں، میں نے کہا ہے پاکستانی، پڑھا کہاں ہے؟ پڑھا کہاں ہے؟ ڈگری کہاں کی ہے؟ شناخت کہاں کی ہے؟ سرٹیفکیٹ کہاں کا ہے؟ کہا برطانیہ کا ہے، یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، روس کا ہے۔ میں نے پوچھا تعلیم وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو نے تعلیم میں اتنا نقص کیوں رکھا تھا کہ بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے زمین بیچ کر، جائیداد بیچ کر، گھر کا مکان بیچ کر، دولت لگا کر باہر ملک دیار غیر میں تعلیم حاصل کرنے گیا ہے؟ تو اپنے ملک کا پڑھا ہوا بتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تنقید نہیں کر رہا، لیکن اعتراض کے جواب میں میرا حق تو بنتا ہے نا کہ میں بھی پوچھوں تو خود کیا ہے۔ مولانا حق نواز نے یہی تو کہا تھا، پوچھنے والا پوچھنے آتا ہے۔ ابو بکر مومن ہے؟ ابو بکر مسلمان ہے؟ علماء کتابیں کھولتے، ہاں یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، بالکل مسلمان ہے، کیوں نہیں ہے؟ بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ مولانا حق نواز نے کہا میرے انداز بدل دیا۔ کون ہوتا ہے ابو بکر کا ایمان پوچھنے والا، ابو بکر کے ایمان پہ بحث کرنے والا؟ پہلے یہ بتائے وہ خود مومن ہے یا نہیں ہے؟ پہلے اپنا ایمان ثابت کر، پھر ابو بکر عمر عثمان والی پہ تنقید کر، پھر پوچھ۔ اور تنقید کرنے والا مسلمان رہتا ہی، ہم پہ تنقید کرنے والوں ہمارا بھی تو حق ہے۔ پہلے اپنا معیار تعلیم اتنا مضبوط دکھاؤ، پھر ہم پر اعتراض کرو تم میں یہ کمی، یہ کمی، یہ کمی، حدیث میں کمی، فقہ میں کمی، اصول میں کمی، ضابطے میں کمی، ترتیب میں کمی، حفظ میں کمی، تجوید میں کمی، تفسیر میں کمی، قرات میں کمی۔ انگلی اٹھا، اشارہ کر، بات کر، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس فن کے ماہرین کی قطاریں لگا دینا مدارس کا کام ہے۔ انگلی تو رکھ صحیح، اعتراض کیوں کرتا ہے؟ ایک آدمی دکھاؤ۔ میں نے سوال کیا پل بڑے بڑے بناتے ہو، انجینئر چائنا سے کیوں بلاتے ہو؟ تمہارے کہاں گئے؟ خبر سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تم اپنے پائلٹوں کو
کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ سے طالب علم نے پاکستان کا سفر کیا ہے؟ بولو، کیا کبھی سنا ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے مدارس کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں سعودی عربیہ سے لوگوں نے سفر کر کے پاکستان آئے، افریقہ، ملیشیا، ایران، لبنان، شام، ہندوستان، کون سا ملک ہے جو دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے وہ پاکستان جائے؟ تمہاری تعلیم میں نقص ہے، تم معیار پہ پورے نہیں اترے، بچے یہاں سے وہاں جاتے ہیں، ہماری تعلیم کامل ہے، حاصل کرنے وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ ایمانداری سے میں پوچھنا چاہتا ہوں محب وطن طبقے سے، مجھے سوال کا جواب دینا، جب لوگ یہاں سے وہاں جائیں، اس میں پاکستان کی عزت ہے یا وہاں والے یہاں اس میں پاکستان کی عزت ہے؟ ایمانداری سے علم حاصل کرنے کے لیے جب وہاں سے یہاں آئیں، یہ عزت ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کا وقار بلند ہوا نہیں ہوا؟ نام روشن ہوا نہیں ہوا؟ جب تمہارے یہاں سے وہاں جائیں، کبھی وہ ان کے جوتوں کی تلاشی لیں، کبھی سر کی تلاشی لیں، کبھی بالوں کی تلاشی لیں، کبھی کانوں کی تلاشی لیں، اس میں عزت ہے کہ جب لوگ تمہارے پاس آئیں تم تلاشی لو، اس میں عزت ہے۔ مدارس نے عزت اور وقار جہاں اسلام کا بڑھایا ہے وہی پاکستان کا بھی بڑھایا ہے۔ اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض کرنا اور بات ہے اور عملی کردار دکھانا اور بات ہے۔ رہی اگلی بات، یہاں تک بات پہنچی ہے، میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں، کہتے ہیں یہاں والے بڑے تنگ دو، بڑے جو ہے وہ تیز اور بڑے جو ہے وہ جھگڑالو اور بڑے لڑاکو لوگ ہوتے ہیں، بڑی سختی ہوتی ہے ان میں۔ آؤ تو میں مثال دیتا ہوں، ہمارے مدارس میں آؤ، ایمانداری سے کبھی کبھی یہ پتہ نہیں چلتا پڑھنے والا کون ہے اور پڑھانے والا کون ہے۔ کبھی کبھی پڑھانے والا مجھ سا کمزور ضعیف نعیب ٹوپی سی پہنے بیٹھا ہے اور پڑھنے والا بھاری برکم جسے والا، اعلیٰ قسم کی لمبی پگڑی والا، خوبصورت ڈھیل ڈول والا، آنے والا دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہی شیخ الحدیث ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ تب چلتا ہے جب چھوٹے سے قد والا استاد اٹھتا ہے تو بڑے جسم بڑی پگڑی دستار والا طالب علم اٹھ کر جوتا پکڑ لیتا ہے۔ کیا پکڑ لیتا ہے؟ جوتا اٹھا لیتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، جھک کر ملتا ہے، جب تک وہ کھڑا رہتا ہے یہ بیٹھتا۔ یہ جھگڑالو ہے، یہ لڑاکو ہے، یہ تلخ ہے، ان کا مزاج خراب ہے، یہ کتنا ادب ہے، کتنا ادب ہے، ہلتا نہیں۔ وہ بیٹھے گا تب یہ بیٹھے گا، رہتے وہاں، کھاتے وہاں، پیتے وہاں، سوتے وہاں۔ آؤ بتاؤ کسی ادارے میں جھگڑا ہوا ہو، تنظیموں کا، جماعتوں کا تصادم ہوا ہو، اسلحہ چلا ہو، فوج رینجرز کو ضرورت پڑی ہو، انہوں نے چوکی بنائی ہو، گرفتاریاں ہوا ہو، اسلحہ برآمد ہوا ہو، نہیں ہوا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حقائق کی دنیا سے منہ کیوں چھپاتے ہو؟ کیا کالج میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ کیا یونیورسٹیوں میں تنظیموں کا تصادم نہیں ہوتا؟ کیا آپس میں دست و گریبان نہیں ہوتے؟ کیا لوگ زخمی نہیں ہوتے؟ کیا وہ اسپتالوں کی نظر نہیں آتے؟ کیا وہاں قید نہیں کیے جاتے؟ کیا وہاں سے اسلحے برآمد نہیں آتے؟ جہاں سے سب کچھ برآمد ہو وہ پرامن ہے، جہاں پگڑی اور کتاب کے علاوہ کچھ نہ ملے وہ دہشت گرد کیسے ہو گئے؟ سخت اور تندرو کیسے ہو گئے؟ جھگڑالو کیسے ہو گئے؟ یہاں تو کچھ نہیں ملتا، یہ تو ادب سے انتہا کرتے۔ اور آگے چلیے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کیا سنا ہوگا کہ جناب فلاں کالج کے طلباء نے ہڑتال کر دی۔ کیا کر دی؟ ہڑتال کر دی، کلاس کا بائیکاٹ کر دیا، روڈ پر آ گئے، استاد کے خلاف، ٹیچر کے خلاف، پروفیسر کے خلاف، پرنسپل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، ہڑتال ہو رہی، دروازوں کو تالے لگا دیے، اساتذوں کو بھگا دیے، روڈ پر آ گئے، استاد کا گریبان پکڑ لیا، گریبان چاک کر دیا، مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا۔ بتا میرے دینی ادارے میں بتا، کبھی کسی طالب علم نے اسکول کلاس کا بائیکاٹ کیا ہو، روڈ پہ آیا ہو، چوک پہ آئے ہو، ہڑتال کی ہو؟ بتا، کوئی ایک دن بتا۔ رہتے یہاں ہے، کھاتے یہاں ہے، پیتے یہاں ہے، سوتے یہاں ہے، جاگتے یہاں ہے، کتابیں یہاں ہے، دن یہاں ہے، رات یہاں ہے، صبح یہاں ہے، شام یہاں ہے۔ بتا کوئی ایک تو بتا۔ ہزاروں مدارس ہے، بائیکاٹ بتا، احتجاج بتا، جلوس بتا، ہڑتال بتا، بدامنی بتا، انتشار بتا، فساد بتا، روڈ پہ بتا، چوک
سڑک پہ بتا, چوراہے پہ بتا, نہیں, یہ چار دیواری کے اندر قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں, یہ بدعمل ہیں. جو روڈ پہ آ کے چوک بلاک کرے وہ عمل پسند کیسے ہیں؟ افراد ہم پر, الزام ہم پر, برے ہم ہوئے. بتاؤ تو صحیح کوئی مثال کے طور پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہمیں برا کہنے والوں ذرا اپنے گریبان میں جھانکو. جو الزام ہم پہ لگاتے ہو وہ ہیں تو تم میں, لیکن کیا کریں؟ ایک آدمی چوری کرنے آیا, دیوار پر چڑھا, اندر کودنے لگا, گھر والے جاگ گئے. جب گھر والے جاگے تو وہ بھاگا, اور لوگ بھی یہ شور ہوا, سب نے کہا چور چور چور, اس نے بھی کہا چور چور چور. کسی نے کہا تو کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے میں چور چور نہیں کہوں گا تو بچوں گا کیسے؟ طریقہ یہی ہے, چور چور کہہ کے اپنی چوری کو بچانا ہے, دوسروں پر الزام لگا کے اپنے کرتوتوں کو بچانا ہے. تم نے کیا دیا ہے ملک کو؟ اگلی بات, سائنسدان آئے ہیں تو باہر سے بن کر, تمہارے سیاستدان بھی آئے ہیں تو باہر سے بن کر, اور جب جاتے ہیں تب بھی تلخ باتیں ہیں, بری نہ لگے, حقائق کے منافی نہیں ہیں. روز ہم پہ بھی الزام لگتے ہیں, ہمیں تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے جواب دینے کا. مجھے گزشتہ دنوں ایک چینل والے نے بلایا تھا, مدارس پہ بحث ہو گئی, میں نے دلائل شروع کیے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مانتے ہیں. میں نے کہا مانتے کیسے ہو, تم تو الزام لگاتے ہو. موقع دو ہمیں, اب تمہیں بتائیں ہم نے کیا کیا ہے, کون کون سے طبقات اور کون کون سے لوگ ہم نے تمہیں پیدا کر کے دیے ہیں. اگر بات سیاست کی آتی ہے تو میدان سیاست میں تمہارے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. میں نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں, ملک تم نے توڑا یا ہم نے توڑا؟ میرے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا یا تیرے کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا؟ کوئی بھی تھا, نام لینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ہتھیار کس نے ڈالے؟ میرے مدرسے کا کوئی طالب علم مولوی محتمم تھا یا تیرے ادارے کا پڑھا ہوا تھا؟ مجھے بتا. بیرون ملک بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کس کے ہیں, ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں؟ الزام کرپشن کے ہم پر ہیں یا تم پر ہیں؟ ہم نے نہیں بنائے. ہم نے, میاں صاحب کا دور آیا تو بی بی پر الزام, بی بی کا دور آیا تو میاں صاحب پر ہے یا نہیں؟ آج بھی کیس چل رہے نہیں چل رہے؟ عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ عدالت میں بیٹھا ہوا جج میرے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کس کو کہہ رہی ہے؟ ہمیں کہہ رہی ہے یا انہیں کہہ رہی ہے؟ نیب زدہ کون ہے؟ نیب زدہ کون ہے, ہمیں یا وہ ہیں؟ لانا میدان سیاست میں تیرے بھی ہیں میرے بھی ہیں. بتا, تو اپنا کردار بتا, میں اپنا کردار بتاتا ہوں. کرپشن, بدعنوانی, الزام, ملک کا توڑنا, فسادات کا کرانا تو نے کروایا یا میں نے کروایا؟ لا لا لا, کوئی ایک مولوی لا دکھا. بات تو پھر کرنا. ہزاروں سالوں سے تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں, برسہ برس گزر گئے, ملک میں تم بھی رہتے ہو ہم بھی رہتے ہیں. بتاؤ مدرسے کا کردار کیا ہے اور تمہارا کیا ہے؟ انصاف کی نظر سے دیکھو, خدا کا واسطہ ہے جھوٹ نہ کہو, الزام نہ لگاؤ. اپنے آپ کو بچانے کے لیے قال اللہ قال رسول پڑھنے والوں کے خوبصورت چہرے پہ نظریں ڈالو, انہیں برا نہ کہو. کہتے ہیں جی ہم روشن خیال ہیں. کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, روشنی تو ہم نے قرآن کو بنا کر بھیجا ہے. کس کو بنا کر بھیجا ہے؟ روشن ہم نے قرآن کو بنا کر بھیجا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وہ ظالم بلاتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف, اور اللہ اپنے دوستوں کو لاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف. بتاؤ نور قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اور میں اگلی بات کہنے لگا ہوں, توجہ اگر آپ کی ہو, ذوق زندہ ہو تو اگلی بات کہہ دوں. اور میں یہ بھی کہنے لگا ہوں, یہ بات کہنے سے پہلے میرے قائد جنگوی کی نظر ہے. مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ زور سے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن. کوئی اور کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ قرآن اور بھی ہے مگر اصل. پھر زور سے, یہ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. میں اسی لیے کہتا ہوں تمہارا علم زمینی ہے, ہمارا علم آسمانی ہے. کہنے لگے پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان میں فرق ہے. تمہارا علم زمینی,
کسی انسان سے شروع ہو کے انسان پہ ختم ہوتا ہے. میرا علم یہاں سے شروع ہو کے آسمانوں پہ جاتا ہے. عرش معلیٰ سے قرآن آیا جبرائیل کے پاس, جبرائیل سے آیا حضور کے پاس, حضور کے پاس سے آیا صحابہ کے پاس, صحابہ سے تابعین کے پاس, تبع تابعین کے پاس, ائمہ امت کے پاس, علماء کے پاس, قراء کے پاس, حفاظ کے پاس, چلتے 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 تیری مسجد کے امام و خطیب مولانا خادم حسین کے پاس آیا. چلتے چلتے تیرے بچوں کے سینوں تک پہنچا ہے. تیرا علم, تیری بات, تیرا کلام زمینی ہے. میرا علم, میری بات, میرا کلام آسمانی ہے. محمد مصطفیٰ, محمد صحابہ, قرآن, مدارس دینیا. جہاں پڑھایا جاتا ہے اللہ کا قرآن, علم آسمانی, اس میں بھی ہو سکتی ہے کوئی کمی, کوئی کمی ہو سکتی ہے. اور ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ زمینی نہیں, وہ زمینی. ان کے بارے میں پیغمبر بھی بولے تو فرمایا اصحابی کالنجوم, اس کی مانند ہیں. ان کا ذکر قرآن میں, وقت نہیں میرے پاس تفصیل میں جاتا. میں نے مدارس کا کچھ کردار بتایا ہے اور اس کے بعد مدارس سے نتیجہ نکالا ہے. میں نے ہم پر الزام لگانے والوں, وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں تعلیم دونوں ضروری ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں جناب آپ یہاں بٹھا کر لوگ کو ڈاکٹر بھی بناؤ, پروفیسر بھی بناؤ, پائلٹ بھی بناؤ. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم ضرور بنائیں گے. ذرا ہمت کیجیے, آپ بھی مولوی بناؤ, شیخ الحدیث بناؤ, قاری بناؤ. پابندی تو نہیں لگائی نا ہم نے. ہمیں کہتے ہو کر کے دکھاؤ نا یوں کہ یوں ہوتا ہے, دیکھو ہم نے یوں کیا, تم بھی یوں کرو. ہم نے کہا تم بنا کر دکھاؤ, ہم بھی دکھا دیں گے, تم پہل تو کرو. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہر پائلٹ کو مولوی بھی ہونا چاہیے. تم کیوں کہتے ہو کہ ہر مولوی کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے؟ اور اگلی بات کہہ دوں, اگر انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا تو پھر تم کرو گے کیا؟ پھر تم کرو گے کیا اور تمہارے پاس رہے گا کیا؟ یہ تو اللہ کی قسم اتنے ماہر ہیں, اتنی مشکل مشکل کتابیں تم دیکھو تمہارے سر چکرا جائیں, انہیں زبانی یاد ہیں. یہ اس فیلڈ میں چلے گئے, یہ اتنے ماہر ہو جائیں گے, تمہیں وہاں بھی شکر کرو کوئی میدان تمہارے لیے چھوڑا ہے, ورنہ سارا مولویوں کے کھاتے میں آ جائے گا. اور میں اگلی بات کہنے لگا ہوں, ایک دور اور زمانے میں منصوبہ بندی کے ساتھ علماء کو انگریزی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے دور رکھ کے صرف دینی تعلیم دلوائی گئی تاکہ یہ ہر جگہ پہ قبضہ نہ کر لیں, ہر جگہ پہ چھا نہ جائیں. یہ پالیسی اور یہ سازش کے ذریعے ایسا کیا گیا تھا, لیکن اس کے نتائج جب نکلے تو انہیں بھگتنے پڑے. اب یہ پریشان ہے, کہتے ہیں دوسری تعلیم بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ غلبہ دینا چاہتا ہے. اب اللہ ان کے ذریعے سے وہ تعلیم مدارس میں لائے گا. یہ اس میں بھی ماہر ہوں گے, اس میں بھی ماہر ہوں گے, اور دیکھنے والے ڈھونڈتے رہ جائیں گے. مدارس کا کردار کسی سے مخفی. یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حدیث. سب سے بڑی کتاب قرآن حکیم جہاں پڑھائی جاتی ہے, اور قرآن حکیم کے بعد سب سے بڑی کتاب جناب حدیث یہاں پڑھائی جاتی ہے. توجہ رہنا, ابتدا ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے وحی سے, ابتدا ہوتی ہے وحی سے, اور وہ وحی آتی ہے قرآن کی صورت میں. انتہا ہوتی ہے وحی سے, اور وہ وحی آتی ہے حدیث کی صورت میں. سب سے پہلے بچہ آ کے پڑھتا ہے الف با تا سا الحمدللہ رب العالمین. جب سر پہ دستار سج رہی ہوتی ہے کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے بخاری شریف پڑھ لی ہے. قرآن سے شروع کرتا ہے, حدیث پہ پہنچتا ہے. کوئی دنیا کا علم ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن اور حدیث سے باہر ہو. اس نے ہر علم حاصل کر لیا ہے, اسی لیے عالم کہلوایا ہے. مدارس ایک حقیقت ہیں, ان کی ایک نسبت اور سلسلہ ہے. جناب زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جہاں قرآنی مدارس ہوتے ہیں, مراکز ہوتے ہیں, یا جن جگہوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. تم کہتے ہو روشن خیال, یہ خیال تو کیا, ان کا دماغ بھی روشن, چہرہ بھی روشن, وجود بھی روشن, مکان بھی روشن, مقام بھی روشن ہے. جس جگہ قرآن پڑھا جائے وہ چمکتی ہے, پڑھنے والا کتنا چمکتا ہوگا. اب آپ کو کیا پتا آسمان کے ستارے کیسے چمکتے ہیں؟ کبھی دیکھیں آپ نے؟ دن میں نظر اور رات میں بجلی ہوتی ہے. حکومت وقت نے ہمارا لحاظ رکھتے ہوئے خواہ لوگ مخالف ہو جاتے حکومتوں کے, ہمدردی رکھتے ہوئے کہ بیچاروں نے تارے نہیں دیکھے, ساری رات بلب جلے, کہتے ہیں کم کر دو.
انہوں نے لائٹ دے دی، لوڈ شیڈنگ کرو تاکہ زمین والے کبھی کبھی آسمان کو بھی دیکھیں کہ وہاں بھی ستارے کیا ہوتے ہیں۔ جس طرح تم نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آسمان والے جب مساجد مدارس کی طرف اور قرآن کے پڑھنے والی جگہ کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآنی مراکز چمک رہے ہوتے ہیں۔ زمین والوں کے لیے چمکتے ستارے ہیں اور آسمان والوں کے لیے چمکتے قرآن والے ہیں۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، توجہ ہے میری طرف یا نہیں ہے؟ تھک گئے ہو؟ ہاں، یہ قرآن یہ حدیث ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ مدارس ہے یا نہیں ہے؟ خانقاہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ معذرت کے ساتھ مساجد ہو، مدارس ہو، خانقاہیں ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، یہ سب کچھ ملا ہے ہمیں کسی کے صدقے، اور جن کے صدقے ملا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ انہیں پاک پیغمبر نے قرآن پڑھایا، صحابہ کو دیا، صحابہ کو سکھایا، صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کو اترا، صحابہ کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا پیغمبر کو صحابہ نے، روزہ رکھتے دیکھا صحابہ نے، حج کرتے دیکھا صحابہ نے، جہاد کرتے دیکھا صحابہ نے، زکات دیتے دیکھا صحابہ نے، چال چلن، کردار، گفتار، اقوال، عمل، طرز زندگی، معیشت، معاشرت، ہر چیز دیکھی صحابہ نے۔ نبوت کو دیکھ کر امت تک پہنچایا صحابہ نے، وہاں سے لے کر یہاں تک دیا صحابہ نے، پوری دنیا میں پھیلایا صحابہ نے، ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر دریاؤں کے نظارے کیے صحابہ نے، جنگلات میں کود گئے صحابہ تھے، دریاؤں پہ دوڑ پڑے صحابہ تھے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے کون تھے؟ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے نہ قرآن ملے گا نہ حدیث ملے گی، نہ قرآن ملے گا نہ حدیث ملے گی۔ قرآن کے ثبوت کے لیے بھی صحابہ چاہیے، حدیث کے ثبوت کے لیے بھی زور سے صحابہ چاہیے۔ اب کوئی طبقہ، کوئی قوم، کوئی گروہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے وہ قرآن اور حدیث پر تنقید کر رہا ہے۔ اگر یہ لکھنے والے غلط ہیں تو ماننا پڑے گا لکھا ہوا غلط ہے، اگر یہ دینے والے غلط ہیں تو ماننا پڑے گا دیا ہوا غلط ہے، اگر یہ درست نہیں ہے تو قرآن درست نہیں ہے۔ قرآن درست ماننے کے لیے صحابہ کو درست ماننا، حدیث کو صحیح ماننے کے لیے صحابہ کو صحیح ماننا، اور تو اور میں مانے یا نہ مانے صحابہ تو وہ ہیں جنہیں قرآن نے مانا ہے، جنہیں قرآن نے مانا ہے، نبی کے فرمان نے مانا ہے۔ 750 آیاتیں قرآن کی صحابہ کی عزت پہ، عظمت پہ، شہرت پہ، بلندی پہ، دیانت پہ، امانت پہ، شرافت پہ، صداقت پہ، عدالت پہ، حیا پہ، وفا پہ، شجاعت پہ، بہادری پہ، ہمت پہ، دلیری پہ، وقار پہ، عزتوں پہ، توحید پہ، رسالت پہ گواہ ہے، گواہ ہے، ایک دو نہیں، قرآن کی 750 آیاتیں گواہ ہے۔ کیا گواہ ہے قرآن کی؟ علماء کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، منزلیں چڑھتا جائے گا۔ گویا قرآن کی آیاتیں جنت کی منزلیں ہیں، جنت کی منزلیں ہیں، اور صحابہ قرآن کی آیاتیں ہیں، صحابہ قرآن کی آیاتیں ہیں، گویا صحابہ قرآن کی منزلیں ہیں۔ سب کچھ ان کے ذریعے ملا۔ ان کے غلام بنو گے، نوکر بنو گے، خادم بنو گے، مدارس، مساجد، خانقاہیں، دعوت، تبلیغ، جہاد، ہر چیز ثابت ہے، مگر کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ صحابہ سے۔ صحابہ میرا ایمان، صحابہ میرا عقیدہ، صحابہ میرا پیار، صحابہ میری محبت، صحابہ میری الفت، صحابہ میری چاہت، صحابہ میری مسکراہٹ، صحابہ میری روح، صحابہ میری جان، صحابہ میری آرزو، صحابہ میری تمنا، صحابہ میری خواہش، صحابہ میری زندگی، صحابہ میرا وجود، صحابہ میری دنیا، صحابہ میری آخرت۔ مجھے کہنے دو صحابہ ہی میری جنت ہے۔ ہم کل بھی صحابہ کی عزتوں پہ قربان تھے، آج بھی قربان ہوں گے۔ میں آخر میں لاہور میں ہونے والے اس واقعے کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جو داتا دربار کے اندر بم بلاسٹنگ کی صورت میں یا حملے کی صورت میں کیا گیا، جس سے کئی جانوں کا ضیاع ہوا،
خون میں تڑپ گئے. یہ ولیوں کی جگہ ہیں. یہ ولیوں نے اس دنیا کے اندر دین پھیلایا, دین پہنچایا ہے. بر صغیر کے اندر دین ان لوگوں کا پہنچایا ہوا صدقہ ہے. انہی تک صحابہ کرام کا دین پہنچا تھا. انہوں نے صحابہ کا دین پوری دنیا میں پہنچایا ہے. ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں, اسے قابل مذمت سمجھتے ہیں. حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسی تحقیق کی جائے جو غیر جانبدارانہ ہو, اور اس تحقیق کے اندر زبردست طریقے سے ہر چیز کو نکالا جائے. پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی ہے. آج بھی کراچی کے اندر کئی لوگ شہید ہوئے ہیں. اس کے جواب میں وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں, یہاں ہوئی ہے, وہاں ہوئی ہے. یہ ملک توڑنے کی سازش ہے. ہم کل بھی محب وطن تھے, ہم آج بھی محب وطن ہیں. ہم کل بھی پاکستان دشمنوں کے دشمن تھے, ہم آج بھی پاکستان دشمنوں کے دشمن ہیں. جس طرح ہم صحابہ کے دشمن کو کائنات کا برا غلیظ ترین فرد سمجھتے ہیں, اسی طرح ہم پاکستان کے دشمن کو بھی ایک گندا فرد سمجھتے ہیں. وہ دشمن بھی ہمیں برداشت نہیں ہے, یہ دشمن بھی ہمیں برداشت. بولو بولو, ہم پاکستان کے بھی سپاہی ہیں اور صحابہ کے بھی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. وقت تفصیلی نہیں تھے گا کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی. یار زندہ صحبت باقی, زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب کی آمد کا شکریہ. اب جو ہے حضرت مولانا عاشق حسین صاحب دعا کرائیں گے اور اذان ہوگی, ساتھ ہی متصل جماعت کھڑی ہو جائے گی. بھائی ٹھہر جائیں نا بھائی, دعا میں شریک ہو جائے. بیٹھ جائیں ایک منٹ. اب دعا مخ العباد, ایک منٹ بیٹھ جائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلیہ. جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ فرمائے. اللہ پاک اس مدرسے کو ہمیشہ کام رکھے اور اس کا فیض ساری دنیا کے اوپر جاری فرمائے. جتنی محنت کاوش ہوئی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.